مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ فقہا نے بیان کیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں 13 چیزوں کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا نمبر 1، مرد ننگے سر نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ وہ سستی اور غفلت نہ ہو، مگر عورت کو ننگے سر نماز پڑھنے کی شرعن اجازت ہی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مرد کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، شلوار اوپر ہو، مگر خاتون اپنے ٹخنے ڈھانپ کر نماز ادا کرے گی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے، عورت اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو فقط سینے تک اٹھائے۔ یہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان عائشہ تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال لا یقبل اللہ صلاتہ اذن الا بخمار او کما قال۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے رقم 641 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغہ عورت کی نماز بغیر چادر اوڑھے قبول نہیں ہوتی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد نماز پڑھے تو یہ حضرت وائل ابن حجر کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاؤ، اور عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے کے برابر لے جائے۔ لہٰذا قیام میں مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور عورتیں جو ہیں اپنے سینوں پر ہاتھ باندھتی ہیں۔ مردوں کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ عورتیں دہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھتی ہیں، مردوں کی طرح ہاتھ یا کلائی کو نہیں پکڑتی۔ تو لہذا مردوں اور عورت کی نماز کے پڑھنے میں فرق ہے۔ عورتیں کسی بھی نماز میں اونچی قرات نہیں کر سکتی، مرد رات والی نمازوں میں اونچی قرات کر سکتا ہے۔ مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا ہوتا ہے، سر اور کمر بالکل سیدھی ہو، اور خواتین اس قدر ان کے لیے جھکنا ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ بس گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ خواتین رکوع میں اپنی انگلیوں کو کشادہ یعنی کھولے بغیر اپنے گھٹنوں پر رکھ دیں، پکڑے نہیں۔ مردوں کو کوہنیاں اپنی پہلو سے الگ رکھنی ہوتی ہیں، خواتین ملا کے رکھتی ہیں، پلوتھا مار کے سجدہ کرتی ہیں۔ مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازوؤں کو بغل سے جدا رکھنا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے وہ سجدہ کریں کہ درمیان میں سے بلی گزر جائے، اور خواتین جو ہیں وہ پیٹ اور ران، بازو اور بغل ملا کر یعنی مکمل سمٹ کر پلوتھا مار کر سجدہ کرتی ہیں۔ خواتین کی کونیاں سجدے کی حالت میں زمین پر وہ بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ خواتین سجدے میں اپنے دونوں پاؤں دائنی طرف نکال کر سجدہ کرتی ہیں۔ عورتیں مردوں کی طرح اپنے پاؤں کھڑا نہیں کرتی۔ عورتیں اتحیات میں اپنے دونوں پاؤں دائنی طرف نکال کر بیٹھتی ہیں۔ احادیث طیبہ میں عورتوں کو حکم ہے کہ وہ قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر رکھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورتیں سجدہ کرنے میں مرد کی طرح نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ چھپائیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جب عورت سجدہ کرے تو خوب سمٹ کر اور اپنی دونوں رانوں کو ملا کر رکھے۔ اور حدیث مبارکہ میں عورتوں کو حکم ہے کہ عورتیں چوکڑی مار کر بیٹھیں، مردوں کی طرح اپنی سرین اپنی پیٹھ کو پاؤں پر رکھ کر نہ بیٹھیں تاکہ عورتوں کا کوئی حصہ کوئی مقام ظاہر نہ ہو۔ فقہا نے محدثین نے ان تمام احادیث کو نقل کرنے کے ساتھ 13 امور میں عورتوں کا مردوں کی نماز سے یہ فرق بیان کیا ہے۔